السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے آخر کیوں نکال دیا۔ تو سب کچھ جاننے کے لیے شروع سے آخر تک دیکھیے اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کے ساتھ ایک لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی ضرور کریے۔ نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ طے کر دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مسلم اولاد جنت میں اور نافرمان اولاد جہنم میں جائے گی، اور اگر سب اولاد جنت میں پیدا ہوتی تو جہنم کیسی بھری جاتی۔ اس لیے جنت سے ان کے نکالے جانے کی وجہ گیہوں کا پودا بنا، تاکہ دوست اور دشمن میں فرق کیا جا سکے اور کسوٹی پر کس کر کھرے کھوٹے کی پہچان کی جا سکے۔ ناظرین، قرآن کی تفسیر لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے گیہوں کے تھوڑے پھل کھائے اور ان کی تاکید سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کچھ کھائے، تو گیہوں کے کھانے کا اثر ابھی باقی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوا تھا کہ ان کے جسم پر سے جنت کا لباس گر پڑا اور جسم ننگا ہو گیا۔ مجبور ہو کر اپنی شرمگاہ ڈھانکنے کا کام انجیر کے اور امرود کے پتوں سے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے آدم، تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے خدا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے حکم پر نہ چلے، اس منع کیے گئے پودے کا پھل کھا لیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بہت بے قرار ہو کر عرض کیا کہ اے الہی، سانپ اور مور جو جنت کے امانت دار ہے، ان کے بہکانے اور جھوٹی قسم کھانے سے یہ غلطی ہو گئی۔ ناظرین، روایت ہے کہ سانپ کی شکل ایسی پاکیزہ اور خوبصورت تھی کہ کوئی جانور جنت میں ایسا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی وجہ سے اس کی صورت بگاڑ دیا، اس کی غذا مٹی دھول بنی اور پیٹ و سینے کے بل زمین کو رگڑنے اور چھلنے والا بنا دیا۔ حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو یہ سزا ملی کہ انہیں جننے کا درد ملا، حیض کی گندگی ملی، خاوندوں کے حکم میں رہنا نصیب ہوا، تابعداری کرنا فرض ٹھہرا۔ پھر دونوں کو جدا کر دیے گئے، ان دونوں کے گناہوں کو مشہور کر دیا گیا، ان کی قسمت میں رنج و دکھ، محنت و مشقت اٹھانا لکھ دیا گیا۔ مور کو بھی سزا دی گئی، اس کی شکل بدل گئی، چنانچہ سانپ تو اس کے بدصورتی میں کہاوت ہے۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ دونوں جنت سے زمین کی طرف نکل جاؤ اور آپس میں تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پس آدم اور حوا، شیطان، سانپ اور مور جنت سے دنیا میں بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ پہنچے۔ ناظرین، روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سرنگیت میں اتارا گیا، جو کہ سری لنکا میں موجود ہے، جس کو ایڈمز پیک اور سریپادا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اسلام دھرم کے مانتوں کے مطابق اس پہاڑ کی اونچائی پر حضرت آدم علیہ السلام کے پیروں کے نشان موجود ہے۔ یہ پہاڑ لگ بھگ 7500 فٹ کی اونچائی ہے۔ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، جو سعودی عرب شہر میں ہے۔ شیطان کو ایران دیش کی سیستان شہر میں اتارا گیا۔ سانپ کو ایران دیش کی اصفہان شہر میں اتارا گیا۔ مور کو افغانستان دیش کی راجدھانی کابل میں اتارا گیا۔ ناظرین، شیطان کو اور سانپ کو جس جگہ اتارا گیا، وہاں سے ایک دوسرے کا ڈسٹینس لگ بھگ 1500 کلومیٹر کا ہے، اور قیامت تک ابلیس اور آدم کی اولاد میں دشمنی چلتی رہے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 دن نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی کا جو غم تھا وہ الگ، اسی طرح 300 برس گزار دیے، روتے رہے، معافی کی دعا کرتے رہے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام کو اچانک ایک بات یاد آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پر روح کو ڈالا تھا، اس کے بعد ان کی آنکھ کھلی تھی، تو آنکھ کھلنے کے بعد
سب سے پہلی بار نظر جس جگہ پر پڑا تھا وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ جو نام جڑا ہوا ہے اس نام کا واسطہ تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فوراً بھیجا، جاؤ مجھے میرا محبوب کا واسطہ دیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہیں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جرم معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، سکھ چین نصیب ہوا۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق 3 روزے 13ویں 14ویں 15ویں کے رکھے تو ان کا جسم جو گناہ کی مصیبت اور رنج و دکھ سے کالا پڑ گیا تھا اس روزے کی برکت سے صاف اور روشن ہو گیا۔ دعا اور روزوں کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ اس دعا کی برکت سے معاف کیا اور ان 3 روزوں کے اثر سے ان کے مبارک جسم کو روشن کیا، تو اگر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اس دعا کو مانگے گی اور ان 3 روزوں کی ہر مہینوں میں عادت رکھے گی تو امید ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اس کی گناہ بھی معاف ہو جائے گی۔ ناظرین، تو آئیے اس دعا پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کے نیند رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سکھائے کے مطابق اور فرشتوں کی مدد سے کعبہ کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کالا پتھر کو جسے وہ اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے کعبے میں ایک طرف کو جمایا۔ کعبہ کی عمارت پورا کر لینے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حج اور طواف کا طریقہ بتلایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام حج اور طواف کرنے کے بعد عرفات پہاڑ پر چڑھے اور حضرت حوا جو جدہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے کھوج میں عرفات آ گئی تھی، گرمی اور جلن کی وجہ سے جن کا رنگ بدل گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام ملاقات ہوئی، دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کو ایک دوسرے سے پہچانوایا، پھر دونوں سرندیپ میں آ گئے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، انہیں کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھی بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام محنت مشقت کر کے اپنا پیٹ بھرنے لگے اور کسی طرح گزر بسر ہونے لگا۔ ناظرین، اب آگے آپ جانیں گے حابیل اور قابیل کا قصہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔